صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مشترکہ خاندان شریعت اور سماج کی روشنی میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ عقیدے بگڑ جائے تو آگے کی عمارت ہی قائم نہیں ہو سکتی ہے، عبادات درست نہ ہو تو بندگی کی حقیقت اور بندگی کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ معاملات اگر بگڑ جاتے ہیں تو لقمہ ناپاک ہو جاتا ہے، معاشرت بکھر جاتی ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور اخلاقیات آدمی کی زندگی میں نہ ہو تو باطن اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر کرے۔ مشترکہ خاندان معاشرت کا ایک حصہ ہے۔ سب سے پہلے معاشرتی زندگی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ احادیث کا بڑا ذخیرہ ہے۔ صرف جانور کا بلی کو باندھ کر حق ادا نہ کرنے پہ عبادت کرنے والی خاتون جہنم میں جا رہی ہے، ماتحت کا ایک حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ دعائیں مردود ہو جاتی ہیں جب آدمی کا رشتہ کٹا پھٹا رہ جاتا ہے۔ معاشرتی زندگی کی اہمیت حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلہ معیار ہی قرار دیا ہے۔ آدمی کی خیریت کے لیے اس کے اندر حسن معاشرت کا ہونا۔ آدمی کی ایک زندگی مسجد والی ہوتی ہے، دوسری زندگی بازار اور کاروبار والی ہوتی ہے، تیسری زندگی گھریلو ہوتی ہے۔ اس کا سکون لتسکنوا الیہا اسی وقت ہوگا جبکہ معاشرت ایسی ہوگی جیسے کہ اسلام تقاضا۔ آپ قرآن کو دیکھیے، سورۃ النور کی آیات پردہ، آیات استیذان، ان آیات پردہ، آیات حجاب اور آیات استیذان میں جتنے پہلوؤں کو قرآن چھیڑتا ہے ان سارے پہلوؤں میں اسلام کے معاشرت کا حسن نمایاں ہوتا ہے۔ اسلام کی معاشرت میں عفت ہے، اسلام کی معاشرت میں حیا ہے، اسلام کی معاشرت میں رشتوں کا تقدس ہے۔ پردہ کیا جائے گا تبھی تقدس باقی رہے گا۔ اجازت لے کر جن کمروں میں جس طریقے سے جن رشتہ داروں کے درمیان داخل ہونے کا طریقہ بتلایا گیا، اس طریقے کے اپنانے پر ہی رشتوں کا تقدس باقی رہتا ہے۔ سورہ احزاب، ان صورتوں کے اندر کچھ رواجی چیزوں کی بھی تردید کی گئی،
واقعہ افک والا رکوع بتلاتا ہے کہ معاشرت میں بہتان، تہمت ایک عظیم ہستی پر، پھر طبیعت کا ٹھہراؤ، برات کا اظہار، معافی کی بلندیاں، یہ سب وہ پہلو ہیں جو واقعہ افک سکھلاتا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر جب دو انسان ایک جگہ پر رہتے ہیں اور جب بنانے والے نے دونوں کا مزاج الگ بنانا ہی طے کر دیا ہے، ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی۔ انبن ہونا برا نہیں ہے، معاف نہ کرنا برا ہے، معافی نہ چاہنا برا ہے، اپنی انا پر باقی رہنا برا ہے۔ سورہ حجرات میں ان معاشرت کے حساس مسائل کو چھیڑا گیا۔ فساد شروع ہوتا ہے بدگمانی سے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی کے بعد بدزبانی، بدزبانی کے بعد بہتان طرازی، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ سورۃ الطلاق کو دیکھیے، ایک تو نکاح کی بنیادوں کو اسلام نے مضبوط رکھا ہے، صورت کے بجائے سیرت، دولت کے بجائے اخلاق، اس کے باوجود بھی طلاق والی آیات میں قرآن نے قدم قدم پر یہی کہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی کی بنیاد پر معاشرت۔ عجیب بات یہ ہے کہ زندگی کا شریک اور بیوی علیحدہ ہو رہی ہے، اس کو متع دیا جا رہا ہے، اس کی شرافت کا اعلان کیا جا رہا ہے، ایک جوڑا دے کر نفقے کے ذریعے سے علیحدگی کے باوجود چند سیکنڈ سے لے کر چند سالوں تک جو میل ملاپ رہا، اس کا شکرانہ دیا جا رہا ہے نفقے کے ذریعے سے۔ اسلامی معاشرت کی بنیاد پاکیزگی نسب پر ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں عدت کا نظام اور ثبوت نسب کا نظام اسلام کا اتنا طاقتور ہے، اتنا حیرت انگیز ہے، دنیا کے دوسرے ممالک، دوسرے مذاہب اور دوسرے قوانین اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ معاشرت کی بنیاد ثبوت نسب پر ہے، اور ثبوت نسب کے لیے شریعت نے عدت کو مشروع کیا، ثبوت نسب کے لیے نکاح کو واجب قرار دیا، اور ثبوت نسب کے لیے وہ فقہی جزیات پر نظر ڈالیے کہ اسلام بعید سے بعید امکان کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بچے کے نسب کو بگاڑنا نہیں چاہتا ہے، اور کسی عورت کی حیا، پاک دامنی اور اس کی چلن اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام میں سبیل الرشاد کے بہت طویل مدت تک شیخ الحدیث مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اسلام نے اتنا بڑا مقام اس عورت کو دیا کہ آپ ساتوں زمین و آسمان کے خزانے بھی اس عورت کے قدم میں، اس عورت کے قدم پر ڈال دیں تو آپ اس کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں ایجاب و قبول کے بغیر، اس کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے نام کے بغیر۔ عفت کا یہ مقام ہے، آسان نہیں ہے کسی عورت پر الزام لگانا، حد قذف ہوتا ہے، لعان کی کاروائی کی جاتی ہے، گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلامی معاشرت
کہ یہ پہلو قرآن کے ان آیات کے اندر اور ان احکامات کے اندر جھلکتا ہے، عفت والا پہلو، ثبوت نسب والا پہلو، اور سیرت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سارے گوشوں پر اتنی محفوظ ہے، کسی اور نبی، کسی اور قائد، کسی اور مجدد اور مصلح کی زندگی کے یہ گوشے، یہ پہلو اتنے محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ سارے رشتے دیے جس میں نمونہ امت کو دیا جا سکتا ہے۔ سیرت کی کتابوں کو اس پہلو سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، مسواک کی سنتیں سب سر آنکھوں پر، کسی سنت کو چھوٹا کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ان سنتوں کا جس قدر امت نے مذاکرہ اور جس قدر اس کی اہمیت بتلائی جاتی ہے، اس قدر اس سے زیادہ بتلایا جانا چاہیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے برتاؤ، اپنے دامادوں سے سلوک، اپنی ساس کے ساتھ اخلاق، اپنے سسر کے ساتھ اکرام، اپنے نسبتی برادران، سالوں اور سالیوں کا خیال، والد ہی نہیں والد کے دوستوں کا احترام، بیوی ہی نہیں بیوی کی سہیلیوں کی خدمت، اور ماں ہی نہیں بلکہ ماں کا تعلق جس ملک سے تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام یا ماریہ قبطیہ، کیونکہ ان کا تعلق مصر سے تھا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر والوں کے ساتھ بطور خاص حسن سلوک کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا کہ حضرت ماریہ قبطیہ کا وہاں سے تعلق ہے، یا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وہاں سے تعلق ہے۔ آپ کے سسر وہ ہیں جو اپنے زمانے کے بدترین قسم کے کافر تھے۔ آپ کی ساس میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے اسلام ہرگز قبول نہیں کیا۔ آپ کے داماد وہ ہیں جو آپ کے خسر والی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اور آپ کی بیویوں میں جس قدر حکمتیں اور مصلحتیں مختلف قبائل کے ساتھ، مختلف خانوادوں کے ساتھ، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں داخل کیا، زیادہ عمر والی بھی، کم عمر والی بھی، حسن رکھنے والی بھی اور حسن میں کم درجہ رکھنے والی بھی، مستقل موضوع ہے جس کو علماء نے لکھا ہے آپ کے تعدد ازواج کے اسرار رموز کے پہلوؤں میں، اور آپ کا دردمند ہونا اپنے نواسوں کے انتقال پر، اپنی نواسیوں کی بیماری پر، آپ کا غمزدہ ہونا اپنی بیٹیوں کے مسائل پر، آپ کا اکرام کرنا رضاعی بہن کے آنے پر، رضاعی ماں کے آنے پر، آپ کا ماں جیسا سلوک اپنی اس خادمہ کے ساتھ جس نے شفقت مادری دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد، بہت بڑا موضوع ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رویہ اپنایا اپنے چچازاد بھائیوں کے ساتھ، چچازاد بھائیوں کے انتقال کے بعد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنے پھوپا زاد رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو یہ سیرت ہے جو ہمیں معاشرت سکھلاتی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس موضوع پر کافی کام کیا، سیرت ہی سب سے بنیاد ہے، لیکن حضرت امام بخاری کو دیکھیے، الادب المفرد میں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی غیر معروف کتاب ہے، اور استنادی اعتبار سے بخاری کا مقام نہیں ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کو وہ استنادی مقام حاصل ہو جو صحیح بخاری کا ہے، کیونکہ الادب المفرد میں معاشرتی زندگی کے پہلوؤں کو حضرت نے لکھا ہے۔
دوسری کتاب ابن مفلح نے الآداب کے اندر، تیسری کتاب ضرور دیکھنا چاہیے، مولانا عبد الباری ندوی رحمت اللہ علیہ نے تجدید معاشرت کے نام سے 2 جلدوں میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے معاشرتی زندگی میں جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا، وہاں عبد الباری ندوی رحمت اللہ علیہ نہایت فلسفی اور نہایت ذہین اور اعلیٰ قسم کی عقل کے حامل تھے، جہاں دیدہ تھے، عصری علوم پر گہری نگاہ تھی۔ وہ حضرت تھانوی کے گرویدہ ہوئے تو کچھ تو بات تھی، اور انہوں نے کام کیا ہے تو کس طرح کا استیعاب، کس طرح کا اختصار اور کس طرح کے پہلوؤں کو انہوں نے چھیڑا ہوگا۔ ہمارے اکابر میں مفتی زید صاحب مظاہری ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے تجدید معاشرت کے باب میں تجدیدات کو مختلف کتابوں میں جمع کیا، دیکھنا چاہیے، بہشتی زیور کے مختلف ابواب۔ اور اس آخری دور میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دام برکاتہم نے جس انداز سے قدیم و جدید حوالوں، قرآن و سنت اور موجودہ زمانے کے سائنسی تجربات کو جمع کیا ہے، واقعی ایک نادر قسم کی چیز ہے اور ہمارے میدان کے لیے نامانوس ہو چکی تھی۔ ضرورت ہے کہ ان پہلوؤں کو خوب پڑھا جائے۔ خاندان کی بنیاد شروع ہوتی ہے نکاح سے۔ خاندان کا پایا جانا خود کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں جتلایا ہے کہ نسب اور صہر، نسب اور سسرالی رشتہ میں نے تم کو دیا ہے، نعمت ہے۔ ادارے خاندان کا وجود میں آ جانا خود بڑی نعمت ہے۔ وہ ملک جہاں پر بچہ باپ کو بھی نہیں جانتا، ماں کو بھی نہیں جانتا، اب بھائی بہن کو جاننا، چچا تایا کو جاننا، پھوپھی خالہ کو جاننا، پردادا اور آگے کے رشتوں کو جاننا، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ادارے خاندان کی بنیاد ہوتی ہے نکاح سے۔ نکاح کی ترغیب اسلام نے دی ہے۔ انسانیت کا نکاح والی زندگی سے مکر جانا خود انسانیت کو سکڑنے کی طرف لے جانے، انسانیت کے وجود کو ختم کرنے کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے۔ اسلام نکاح کی کتنی اہمیت دیتا ہے، نکاح پر کتنا ابھارتا ہے۔ نسب کے یاد رکھنے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اپنے نسب کو سیکھو تاکہ تم رشتوں کو جوڑ سکو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نساب تھے۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ انساب کی معرفت پر کتابیں لکھی گئی، ہزاروں صفحات لکھے گئے جس میں نسب لکھا جاتا ہے۔ اور تعجب ہے، اسلام جس قوم کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اشاعت کا، تبلیغ کا، مخاطبین اولین بنانے کا اعزاز جس قوم کو بخشا ہے، وہ قوم جانوروں کا نسب یاد رکھا کرتی ہے۔ تو خاندان کی بنیاد نکاح ہے، اور نکاح کے ذریعے سے حفاظت نسب ہے، رضاعت کے ذریعے سے نسب کی حفاظت، حرمت مصاہرت کے ذریعے سے نسب کی حفاظت۔ شریعت میں کیوں رکھے گئے؟ محرمات کیوں رکھے گئے؟ کتاب النکاح پڑھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ یہ رشتہ حرام ہے، یہ رشتہ حرام ہے۔ یہاں پر حرام حرمت کے معنی میں گندی ہونے کی وجہ سے نہیں، خنزیر بھی حرام ہے، ماں بھی حرام ہے۔ ماں کا حرام ہونا مقدس ہونے کی وجہ سے، خنزیر کا حرام ہونا نجاست ہونے کی وجہ سے۔ رشتوں کا تقدس، اگر ماں کے رشتے کو حرام نہیں کیا گیا، اگر بہن کے رشتے کو حرام نہیں کیا گیا، اگر خالہ کے رشتے کو حرام نہیں کیا گیا، تو خاندانی نظام کی کڑیاں کمزور ہو جائیں گی، گھر میں محفوظ نہیں رہیں گے، کیونکہ جنسی تعلق کے بعد تقدس نہیں رہتا ہے۔ آپ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو آپ جنسی تعلق کے تناظر میں سوچئے،
بے لباس سوچیے، برہنہ سوچیے، تو آدمی کے دل میں قداست باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ محرمات کا سلسلہ، محرمات ابدیہ کا سلسلہ، محرمات عارضیہ کا سلسلہ، محرمات رضاعت کا سلسلہ، یہ سب خاندانی نظام کی کڑیوں کو طاقتور بناتا ہے۔ تو مغرب تو اس طرح سے تباہ ہوا، اور مشرق ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اپنے والد تک جانتے ہیں، اپنے دادا تک جانتے ہیں، اپنے پردادا کو نہیں جانتے، اپنے اوپر کے رشتے کو نہیں جانتے، نانی کو جانتے ہیں پر نانی کو نہیں جانتے ہیں، کوشش نہیں کی جاتی ہے، اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ جتنی تمدنی ترقی ہو رہی ہے، مائیں تو جانتی تھی، بہویں نہیں جانتی ہیں۔ اسلام نے رشتوں کو بنانے اور رشتوں کو بڑھانے کے بعد رشتوں کی سینچائی کا بھی انتظام کیا، رشتوں کی پرورش کا انتظام کیا، اس کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دی، اس سے پہلو تہی کرنے کی اجازت نہیں دی، جان چرانے کی اجازت نہیں دی۔ عیادت کا حکم، تعزیت کا حکم، ہدیے اور تحائف کے لین دین کا حکم، سلام کی کثرت، مصافحے کی عادت اور شادی بیاہ میں شرکت، یہ سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ رشتوں کی پرورش کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ افراد سے گھر بنتا ہے اور گھروں سے خاندان بنتے ہیں، خاندانوں سے محلے بنتے ہیں، محلوں سے شہر بنتے ہیں، شہروں سے ملک بنتے ہیں، ملکوں سے انسانیت بنتی ہے، عالم تیار ہوتا ہے۔ تو پورے عالم کا جوڑ فرد کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتا، فرد کی تعمیر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ ان تعلیمات کو دیکھیے جو افراد کی شخصیت کی تعمیر، افراد کی شخصیت کی تشکیل سے متعلق ہے۔ عقیقے کا حکم، عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس بات کے اظہار کے لیے کہ جائز تعلق سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ اذان دی جاتی ہے، کسی اللہ والے کے منہ سے چٹا کر کھجور، شہد وغیرہ اس کے پیٹ میں سب سے پہلے پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اس کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں اسلام نے جو کچھ سکھلایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ افراد کی تعمیر اسلام میں کتنی اہمیت رکھی ہے۔ افراد کے بعد گھریلو زندگی، گھریلو زندگی بعد خاندانی زندگی، خاندانی زندگی کے بعد بحیثیت پڑوسی ہونے کے، اور آگے کے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں۔ تو بنیادی اصول یہی ہے کہ جب دو انسان ایک جگہ پر رہیں گے، کبھی انانیت کا حملہ ہوگا، کبھی بخیلانہ کوششیں ہوں گی، ٹکراؤ تو ہوگا ہی، عداوت اور محبت کے تھپڑے آئیں گے، کسی سے ضرور غلطی ہوگی۔ تو اسلام نے بنیادی اصول کے تواضع اپنانا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے کہ تواضع اور ایثار سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، تکبر اور بخل سے انتشار کھڑا ہو جاتا ہے۔ 100 چھوٹے بننے والے ایک جھونپڑے میں رہ سکتے ہیں، 2 بڑے بننے والے ایک ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ تواضع پر بنیاد اٹھائیے، عداوت اور محبت کے تھپڑے آئیں گے۔ اس وقت سکھلایا گیا کہ معاف کرنا ہے، اس وقت سکھلایا گیا کہ عداوت اور محبت نے حد میں رہنا ہے۔ احبب حبیبک ہونما عسى یکون بغیضک یوما۔ مسائل جب ہی بڑھتے ہیں جب آدمی محبت میں بھی حد میں نہیں رہتا۔ کسی سے محبت ہو گئی، دوسرے کے خلاف غیبتیں کرنے لگ گیا، محبت ہو گئی دولت نچھاور کرنے لگ گیا، محبت ہو گئی بڑے تحفے تحائف دینے لگ گیا، عداوت ہو گئی تو ایک کے بجائے 2 مقدمے دائر کر دیتا ہے، عداوت ہو گئی تو معاف کرنا نہیں چاہتا ہے۔ معاف کرنے، معافی چاہنے، اور اسی طریقے سے غیبت چھوڑنے، حسد چھوڑنے، صبر کرنے، خدمت کرنے، عورتوں کو بتلایا گیا
تجربے کی بات بزرگ فرماتے ہیں کہ عورت چاہے تو بم ڈالے جانے والے گھر کو بھی بچا سکتی ہے، اور اگر عورت چاہے توڑنا تو ایک بال کے ذریعے سے بھی توڑ سکتی ہے. جو سر کا بال ہوتا ہے، جسم کا بال ہوتا ہے، اس سے بھی توڑ سکتی ہے اگر چاہے، جوڑ سکتی ہے اگر بم بھی برس جائے. پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ رخصت پر نہیں عزیمت پر چلنا ہے، قانون پر نہیں اخلاق پر چلنا ہے، انصاف پر نہیں احسان پر چلنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساس کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں بتلایا، بلکہ آپ نے یہ بتلایا کہ بیٹا گھر کے اندر کے کاموں میں تم علی کو بے فکر کر دو. آپ نے بتلایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سوتیلی ماؤں کی جس انداز میں خدمت کی ہے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتیلی اولاد کے ساتھ جس تربیت اور خوش خلقی کا ماحول بنایا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، سوتیلے پن کا کبھی اظہار نہیں کیا جاتا ہے. لیکن حدود بھی باقی رکھنا ضروری ہے. حدود اور قانون اور رخصت اور انصاف اس لیے نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ہر آدمی کو یہ یاد رہے کہ سامنے والے کے لیے انصاف تو اتنا ہی تھا، اس نے احسان کر دیا. جیسے مزدور کے ساتھ دینا 100 روپے تھا، طے شدہ ہے، لیکن میں نے 110 دے دیے، تو انصاف کے بجائے میں نے احسان کر دیا. شوہر کی جنسی خدمت تو کرنا ہی تھا، کھانے پکانے کی خدمت بھی کی، ساس کی خدمت بھی کی. اب ذہن میں مرد کے آ گیا کہ انہوں نے انصاف سے آگے احسان کا برتاؤ کیا ہے. حدود کا جاننا ضروری ہے. یہ اسلام کا ہی کمال ہے، اسلام کا ہی کمال ہے کہ اس نے معاشرت میں مالیاتی اور اخلاقی اور محرم اور نامحرم کے حدود طے کیے ہیں، جائز غیبت اور ناجائز غیبت کے حدود طے کیے ہیں. بات بند کرنا کس حد تک جائز ہے، کب حرام کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، انبن ہوتی ہے، اور طبیعت پر تکدر ہوتا ہے. طبعی تکدر غیر فطری نہیں ہے. طبعی تکدر کے نتیجے میں 3 دن تک آدمی بات نہ کرے، 3 دن تک بات نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے تو حرام کی حد میں داخل ہو گیا، کیونکہ یہ طبعی تکدر سے آگے بڑھ کر اور فطری تاثر سے آگے بڑھ کر نفسانیت کی سرحد میں داخل ہو گیا. اور چونکہ شریعت کے بنانے والے وہ ہیں جو انسان کے بنانے والے ہیں، تو ان سے زیادہ فطرت سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تو انہوں نے اس شریعت کو بنایا، انہوں نے فرما دیا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ 3 دن سے زیادہ بات کا بند کرنا حرام ہے. 1 سال سے زیادہ بات کا بند کرنا قتل کے گناہ کے برابر ہے. لیکن بات بند کرنا الگ ہے، بے تکلفی الگ ہے. آدمی بات باقی بھی رکھے، بے تکلفی اختیار نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے. اور بہت سے انسانوں کا مزاج ایسا دنیا میں ملتا ہے کہ آدمی بات بھی بند نہ کرے، قطع رحمی بھی نہ کرے، اور بے تکلفی بھی نہ اپنائے. اسلام بتلاتا ہے حسن ظن رکھنا الگ ہے، اعتماد کرنا الگ ہے. ہر ایک پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر ایک سے حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے. اعتماد حسن ظن سے آگے کی چیز ہے. حسن ظن کا حکم تو دیا گیا، اللہ سے بھی حسن ظن، بندوں سے بھی حسن ظن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی سکھلائی گئی. اعتماد والے تعلق کے لیے آگے کی چیز چاہیے، اور گہرائی چاہیے، اور واقفیت چاہیے، اور سامنے والے سے مزاج کی مناسبت چاہیے. مشرقی ملکوں میں بڑا مسئلہ رہتا ہے معاشرت کا.
انفرادی خاندان یا اجتماعی خاندان، جوائنٹ فیملی رہے یا انڈیویجول فیملی رہے، یورپ میں اور عرب میں انفرادی خاندان کا رواج ہے۔ شادی ہونے سے پہلے گھر الگ بنا لیا جاتا ہے، گھر الگ بنا کر شادی کی جاتی ہے۔ اور ہمارے پاس بالعموم اجتماعی خاندان ہے، ایک گھر کے اندر چند بھائی رہتے ہیں، بلکہ چچا تایا بھی رہتے ہیں۔ ایک بڑی بحث آتی ہے علماء کے درمیان کہ انفرادی خاندان یہ سیرت کا تقاضا ہے یا اجتماعی خاندان ہے۔ دلائل دونوں طرف ہے۔ اصل تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ صلہ رحمی اور حیا اور پردہ اور رہنے والوں کے درمیان مزاجوں کا صبر و تحمل، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا، ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرنا، محض اللہ کے لیے ایک دوسرے کے کام آنا۔ بطور لطیفے کے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک خاتون سے پوچھا گیا کہ سب سے خوش قسمت عورت کون تھی؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ دادی حوا تھی کہ ان کو کوئی ساس ہی نہیں ملی، اور میں ہی بدقسمت ہوں کہ مجھے ساس مل گئی۔ ہمارے ریاست کے بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ خاتون نے آ کر کہا کہ جب تک میں بہو تھی تو ساس بری لگتی تھی، اور جب میں ساس بن گئی تو بہو بری لگتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہ ساس میں برائی ہے نہ بہو میں برائی ہے، برائی اپنی ذات میں ہے۔ ہم سدھر جائیں، ہمارے اندر وہ صفات اور کمالات آ جائیں جو اسلام میں مطلوب ہے، تو آدمی زندگی کے ہر اس مرحلے میں اس کے تقاضے کو پورا کر سکتا ہے۔ انفرادی خاندان میں کچھ منفعتیں ہیں، کچھ منافع ہیں، کچھ مضرات ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ اجتماعی زندگی میں بھی یہی ہے۔ اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کا تعاون ہو جاتا ہے، خاندان بچ جاتا ہے، بڑی خدمت کی جا سکتی ہے، مصیبت بانٹی جا سکتی ہے، خوشی میں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، پرورش میں سہولت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تجربے کا لین دین ہوتا ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی کچھ فوائد ہے کہ عام طور پر پردے کی یکسوئی، استیزان کا مسئلہ، کمائیوں کا فرق، ایک دوسرے کے بچوں کے جھگڑے کا نبھانا، امور خانہ داری کی یکسوئی، دوسروں کی آمد و رفت کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں انفرادی خاندان میں ہوتی ہیں۔ لیکن ان دونوں میں نقصانات بھی ہیں۔ انفرادی خاندان کے نقصانات ہیں، شادی ہوتے ہی الگ ہو گیا، بہنوں کی شادی میں دلچسپی نہیں ہے، بھائیوں کی تربیت میں دلچسپی نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت میں دلچسپی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام ایسے انفرادی خاندان، ایسی انڈیویجول لائف کو انکریج نہیں کر سکتا ہے، اس کی ہمت افزائی نہیں کر سکتا ہے۔ انتہائی سیلفی جانا، ابن الوقت بن جانا، خود غرض ہو جانا، اپنے پیٹ کے لیے جی لینا، اجتماعی خاندان کے اندر بھی اس قسم کے مضرات پائے جاتے ہیں۔ چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی گھر میں رہ رہے ہیں، اور بھابیاں ہیں وہ بھی گھر میں رہ رہی ہے، بہت دور کا نامحرم ہے، فتنوں کا اندیشہ ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، عیدوں کا اختلاط ہے، فونوں کا زمانہ ہے، لباس بھی ہاف آستین ہو گئے تھے، پھر چٹ آستین ہو گئے تھے، اب لباس بھی ایسا کہ پہنے ہوئے بھی بے لباس ہو، پھر فتنوں کا ابال ہو کر رہتا ہے، جنسیات کا انفجار ہو کر رہتا ہے، اور الگ الگ قسم کے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ صدر خاندان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو آدمی خاندان کا ذمہ دار ہو، بڑا بھائی ہوتا ہے، والد ہوتے ہیں، کبھی دادا ہوتے ہیں، کبھی ماں ہوتی ہے، سیاہ و سفید کی مالک ہوتی ہے، اقتدار کی مالک ہوتی ہے، ان کے اندر اس درجے سمجھ ہو کہ میرے ماتحت انفرادی خاندان کے قابل ہیں یا اجتماعی خاندان کے قابل ہیں، ان لوگوں کا چولہا غلہ ایک رکھنا چاہیے یا ان لوگوں کا چولہا غلہ الگ کر دینا چاہیے۔ تو اس کی نوعیت کے اعتبار سے صدر خاندان کو فیصلہ کرنا چاہیے، کسی عالم دین کے سامنے مسائل کو رکھ کر فیصلہ لینا چاہیے۔ ذہن سازی ہوتی رہے، افراد خاندان کی ذہن سازی ہوتی رہے، کبھی بڑے کی بات نہیں مانی جاتی ہے، کبھی چھوٹے کی بات نہیں مانی جاتی ہے، مشاورتی ماحول بنانا پڑتا ہے۔
ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اجتماعی خاندان کے اندر جو مسائل ہمارے مشرقی ملکوں میں پیش آتے ہیں، آپ لوگوں نے اس مسودے کے اندر دیکھا ہوگا کہ اگر والد کے ساتھ بھائی کام کر رہے ہوں اور عام طور پر والد کے معاون بن کر ہی کام کرتے ہیں، لیکن والد کو چاہیے کہ وہ یہ چیز طے کر دے کہ آپ لوگ میرے ساتھ بطور تبرع کے کام کر رہے ہیں، بطور اجیر کے کام کر رہے ہیں کہ میں آپ کو تنخواہ دے دوں، یا بطور شریک کے کام کر رہے ہیں کہ میں تم کو پارٹنر بناؤں، اور بطور احسان اور تبرع کے کر رہے ہیں کہ ہر بھائی کی شادی تک اور ہر ایک کے کاروبار الگ الگ کیے جانے تک آپ لوگوں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ والد کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی کی ذمہ داری آ جاتی ہے، کبھی قرضے ہوتے ہیں، کبھی کاروبار چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، چند بہنوں کے نکاح باقی ہے، والدہ کی بیماری آ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر تو طے کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر والد محترم کی ہی جائیداد تھی تو سب برابر تقسیم ہو جائے گی، اور اگر انہوں نے اپنا پیسہ لگا کر بڑھایا تھا تو جائیداد بھائی کی رہے گی۔ چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ ان کو وضاحت کے ساتھ بتلایا جائے، وضاحت کے ساتھ بتلایا جائے۔ مال تو دلوں کو پھاڑ کر رہتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے بچوں سے، ما اعطی هذا قوم قط الا القی بینہم العداوۃ والبغضاء، آ کر رہے گی دشمنی، ہمارا خون ایک ہے، ہم تو بھائی ہی ہیں، پیسہ کیا چیز ہے، رشتہ اصل ہے۔ یہ گول مول قسم کی باتیں اور طفل تسلی کی باتیں، بہلانے کی باتیں، رکھ رکھاؤ کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ معاملات جتنے صاف ہوتے ہیں اتنے ہی رشتے مستحکم ہوتے ہیں، اور معاملات جتنے گنجلک ہوتے ہیں ان رشتوں کو کوئی دولت مستحکم نہیں کر سکتی ہے، کوئی جائیداد مستحکم نہیں کر سکتی ہے۔ جہاں پر ایک دوسرے سے شکایتیں ابل رہی ہو، جہاں پر ایک دوسرے سے امیدیں جڑی ہوئی ہو، اور جہاں پر ایک دوسرے سے نفرتوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہو، تو اس کے ساتھ کوئی جائیداد اور کوئی خاندان کی کڑیاں جڑی ہوئی باقی نہیں رہ سکتی ہیں۔ بھائی کو پڑھایا جا رہا ہے، اعلیٰ قسم کی پڑھائی پڑھائی جا رہی ہے، بڑا بھائی اپنی کمائی سے پڑھا رہا ہے، لاکھوں روپیہ لگایا جاتا ہے، وضاحت نہیں ہوتی ہے، وہی محبت کے ڈھکوسلے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کہہ دینا چاہیے میں بطور ہدیے کے دے رہا ہوں، بطور قرض کے دے رہا ہوں، اور بہنوں کے نکاح کیے جاتے ہیں، مکان کی تعمیر میں حصہ لیا جاتا ہے۔ والد صاحب نے مکان چھوڑا تھا، ایک ہی فلور تھا، جو بڑے بھائی نے محنت کی 3 فلور بنا دیے۔ بڑا صدر خاندان کو چاہیے، بھائی کو چاہیے، والدہ کو چاہیے وہ بے انصافی ہونے نہ دے۔ عام طور پر یہ پہلو لوگوں کے ذہن سے غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ صلہ رحمی میں برابر کرو۔ سارے بچوں کو یکساں دیکھنا، سارے بچوں کی اولاد کو یکساں دیکھنا، ساری بہوؤں کو یکساں دیکھنا۔ ایک سے مزاج ملتا ہے تو اس کے کام میں ہاتھ بٹایا گیا، دوسرے سے مزاج نہیں ملتا ہے اس کو تنے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ایک کے دواخانوں میں تعاون کیا گیا، دوسرے کے دواخانوں میں تعاون نہیں کیا گیا۔ ایک بیٹے کو جائیداد زیادہ دے دینا چاہتا ہے، دوسرے بیٹے کو جائیداد برابر نہیں دینا چاہتا ہے۔ کسی ٹکراؤ کی وجہ سے، کسی بد اخلاقی کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی جاننا چاہیے اپنی اطاعت کی حدود کو، کہ میں کہاں پر اپنی اولاد سے فرما برداری کرواؤں اور کہاں پر اپنی اولاد سے میں فرما برداری نہیں کروا سکتا ہوں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی پیچیدگی پیش آ جاتی ہے۔ ساری بہوؤں کے پاس سونا چاندی ہے اور والد صاحب کے پاس سارا غلہ جمع ہوتا ہے، اب والد صاحب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بیویوں کا نفقہ باپ کے ذمے میں نہیں ہے، شوہر کے ذمے میں ہے۔ ہاں وہ اپنے ابا سے دلجوئی کے طور پر، صدر خاندان کے احترام کے طور پر بڑاپن باقی رکھنے کے لیے مانگ لے، اچھی بات ہے، لیکن اپنی بیوی کو باپ کے تابع کرنا، نفقے کے لین دین میں باپ کی غلامی کے حوالے کر دینا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بیوی شوہر کے راز و نیاز اور بیوی شوہر کی تنہائی کی زندگی کے اتار چڑھاؤ
اور اس کی ضروریات سے واقفیت اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمے میں دی ہے اور شوہر ہی اس کا مکلف ہے۔ بعض لوگ اس قسم کی بہت بے اعتدالیوں میں مبتلا ہیں۔ صدر خاندان کو چاہیے وہ زکوٰۃ کا نظام بنائے، قربانی کا نظام بنائے، اور کہہ دیا جائے آپ لوگ اپنی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ دے دیں، آپ اپنی قربانی علیحدہ علیحدہ دے دیں۔ اسی طریقے سے ہدایا آتے ہیں، مشترکہ سامان خرید کر گھر میں لایا جاتا ہے، وضاحت نہیں ہوتی، تقسیم کے وقت الجھن ہو جاتی ہے، نکاح طلاق اور خلا کے وقت الجھن ہو جاتی ہے، کس کا سامان کس کا ہے، کس کا سونا کس کی طرف سے ڈالا ہوا ہے۔ معاملات ملکیت کا امتیاز باقی نہیں رہتا ہے۔ ملکیت کے امتیاز کے بغیر میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ ملکیت کے امتیاز کے بغیر جائیداد علیحدہ کیسے کی جائے گی؟ ملکیت کے امتیاز کے بغیر کیسے سمجھا جائے گا کہ کس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کس پر قربانی واجب ہے، کس کے بچے کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، کس کے بچے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تحفے تحائف گھر میں دیے جاتے ہیں، آگے کے اور آگے مسائل ہوتے ہیں۔ جب کسی بڑے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی چھوٹے بھائی کا انتقال ہو جائے، اب پیچیدگیاں آتی ہیں، اس کی اولاد کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے، یتیموں کی میراث کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں محبتیں تھی، زمانہ گزرنے کے ساتھ محبتیں باقی نہ رہی، بڑوں میں محبتیں تھی، بچوں میں محبتیں نہ رہی، اور اسی طریقے سے جس نے قربانیاں دی تھی وہ بڑھاپے کی طرف آ گیا، دیکھنے والے ختم ہو گئے۔ اب جو قابضین ہیں وہ قربانی والے کی قربانی سے واقف نہیں ہے، اس کی مکافات کرنے کا، اس کی مکافات کرنے کی شرافت نہیں رکھتے ہیں، اس کی مکافات کرنے کی مروت نہیں رکھتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھنا چاہتے کہ بڑی بہو کو ماں کا مقام دیا جائے، بڑے بھائی کو باپ کا مقام دیا جائے۔ قدیم روایات کے اندر یہ اقدار باقی تھے، قدیم خاندانوں کے اندر یہ روایات باقی تھے، لیکن اس زمانے میں یہ چیز اتنی باقی نہیں رہی۔ امور خانہ داری کے جھگڑے، تو برتن دھو میں برتن دھو، بیماری میں ساس کی خدمت فلانا کرے فلانا کرے۔ عام طور پر میراث تو تقسیم کر کے دے دی جاتی ہے، لیکن خدمت اور اخراجات تقسیم کرنے کا نہیں بتلایا جاتا۔ جیسے میراث کے اندر حصہ لانے میں یاد رہتا ہے کہ میرے باپ ہے، میری والدہ ہے، ایسے ہی اس بات کا یاد رہنا کہ والد کی بیماری کے لیے 5 لاکھ قرض لیے گئے، والدہ کی بیماری کے لیے اتنے لاکھ قرض لیے گئے، ہم بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، ہم بہنوں کا کتنا حصہ ہے۔ کتاب النفقات پوری شریعت بتلاتی ہے کہ کس کے ذمے میں کتنا نفقہ عسر اور یسر کے اعتبار سے، قرابت کے درجات کے اعتبار سے واجب ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرآن میں متعدد جگہوں پر اس کا تذکرہ۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اہل علم کے لیے اہم موضوع ہے، اور اہل علم کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پر محنت کرے اور اس موضوع پر قوم کو باشعور کرے۔ شکایت یہی رہتی ہے عوام الناس کی کہ جھگڑا ہونے پر اور انتشار ہونے پر آپ نے بتلایا، لیکن جمعہ میں سوائے چند رواجی خطبات کے، ماہ و سال کے طے شدہ بیانات کے علاوہ ہم نے اس موضوع پر سنا ہی نہیں ہے۔ پہلے چیز مذاکرے میں آتی ہے، پھر عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ صلہ رحمی اور حسن معاشرت کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد